اگر اللہ کسی کو عالم بھی بنا دے، مفتی بھی بنا دے، شیخ الحدیث بنا دے، شیخ الاسلام بنا دے، تو پھر وہ بیچارہ ان اللہ والوں سے کیوں کتراتے پھر رہا ہے بھائی؟ ان کے درباروں سے کیوں جھگڑا کرتے پھر رہا ہے؟ کیوں ان کو شرک و بدعت سمجھتے پھر رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خود یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ بتاؤ بھائی، غریب نواز کو کس نے غریب نواز بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ معین الدین چشتی کے ہاتھوں میں یہ کرامتیں، ان کے جسم میں یہ روحانیت، ان کے اندر یہ ولایت، اور پھر ان کے چہرے میں وہ کمال کس نے عطا کیا کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا؟ تو یہ کمال کس نے عطا کیا؟ ان کے رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ جب خدا خدا ہو کے دینے تیار ہے تو اپن غلام ہو کے ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ ذرا بولو بھائی، ہے؟ چلیے آپ غریب نواز کی ایک بات اور سن لیجئے۔ آج وہ غریب نواز ہے، معین الدین چشتی ہے، حسن سنجری ہے، سلسلہ چشتیہ کے امام ہے، سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، مقبول بارگاہ الہی ہے۔ اب ہند کی زمین پر جس کو ہدایت ملتی ہے وہ در غریب نواز سے عطا کی جاتی ہے۔ تو پھر بتاؤ غریب نواز کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا شرف کیسے ملا؟ اللہ کی قسم، کان کھول کے سن لو، حضرت عثمان ہارونی کی غلامی نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اتنے بڑے امام ہونے کے بعد ولایت کے، وہ بھی اپنے مرشد مدینے جا، آپ نے سنا ہے مدینے گئے تھے، مدینے سے رسول نے ان کو سرفراز کر کے ہند کی طرف بھیجا۔ مدینے کیسا گئے تھے؟ رہتے تھے جیلان میں۔ کیسا پہنچے مدینہ؟ رہتے تھے سنجر میں۔ کیسا پہنچے مدینہ؟ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے کرتے پہنچے مدینہ۔ پیر و مرشد کے ساتھ گئے تھے مدینے کو۔ عثمان ہارونی سے سوال ہوا، عثمان ہمارے پاس آئے ہو، کیا لے کر آئے؟ تو حضرت عثمان ہارونی کا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں معین الدین کو لے کر آیا۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو۔ دربار رسول میں، مزار رسول پر حضرت معین الدین چشتی کو چھوڑا گیا۔ رسول اللہ نے اپنے روحانی فیض سے ان کے قلب کو اتنا روشن و منور کیا، اتنا ان کو سرفراز کیا کہ وہی فیض لے کر، وہی عطائے رسول بن کر جب وہ ہند میں آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں رک کے ایک لطیف نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ ہندوستانی مسلمان ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آج ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ آئیے ہاں دیکھ رہے کیا حال ہے میاں بھائیوں کا؟ خالی اپنے کو گھٹ کے سگریٹاں پاکیٹاں، اماں پورے لوگ سمجھ گئے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، بیگم سے لڑنا، سسرال سے لڑنا، اماں بابا سے لڑنا، بھائی بہن سے رشتے چھوڑ دینا، نیچ حرکتاں کرو بولو خریز بڈی کا کاروبار، گانجے، ہم کیا تو بھی کر لیں مودی اپنے کو گٹکا مل گیا تو بس سے بھائی، اپنے کو ٹائم پہ ہوقہ مل گیا تو بس سے پھونک لیتے ہوئے رات گزر گئی، قصہ ختم۔ یہ حال ہے میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، بڑے نازک دور سے گزر رہے ہو، سنبھلو، سنبھالو اپنے آپ کو، ہوش سنبھالو، ہوش ہوش سنبھالو مسلمانوں، ہوش سنبھالو۔ آؤ، بڑا وقت آ گیا ہے آج ہمارے سنبھلنے کا۔ کون ہے غریب نواز؟ کان کھول کے سنو، اب تعارف کروا رہا ہوں یہاں سے غریب نواز کا۔ آپ کو یہاں تک بس ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، بڑے بننا چاہتے ہو بڑوں کے در پہ بیٹھو، اللہ کے پیارے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ نعمت ان کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔
یہ بات سمجھ گئے تو اب آؤ، کون ہے غریب نواز؟ بڑی لطیف بات سمجھاتا ہوں، کون ہے غریب نواز؟ میرے پیارے دوستو، ہندوستان میں گورنمنٹ کے فیگر بتانے والی کمیونٹی کی طرف سے جو فیگر آتا ہے، آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے بولو؟ ذرا دور سے بولو۔ اب یہ چھپا چھپا کے بتائے تو اتنے ہے، ابھی کھل کے بتائے تو بہت مسئلے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، جان دو۔ ان کے فیگر کو پکڑ کے چلیں گے 20 کروڑ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اتنے 20 کروڑ مسلمان اس ہند کے اندر ہیں، اور یہ وہ ہندوستان ہے جس میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ارے ذرا زور سے بولو رے بڑے بھائی، مسلمان آ بولے تو اپانی جی اپنے بارے میں بولے تو خوش نہیں ہوگی قوم۔ 1000 سال تک حکومت کرے یا میاں بھائی، 1000 سال بچوں کا کھیل نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ 1000 سال تک یہ حکومت کرے، یہ ملک پہ راج کرے، 70 سال ہوا دے دے گے۔ بات سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں کو نہیں آئی؟ 70-75 سال ہوا، لے لو بڑے بھائی، کرو آپ لوگ، آپ بہت تھک گئے ہم لوگ، تم نہ کرو یہ دیے۔ اب ذرا غور کرو، 1000 سال حکومت کرے، کیسا کرے صاحب؟ حالانکہ یہ کفرستان تھا، یہاں پر مسلمانوں کا راج کیسے چلا؟ یہاں اتنے مسلمان کیسے آباد ہوئے؟ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ وہ بھی 1 سال 2 سال نہیں، 1000 سال۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں سمجھو مسئلے کو، کیسا ہوا یہ نظام، کیسا بنا یہ ماحول، کیسے بنا؟ یاد رکھو مسلمانوں، آپ اگر عرب کی زمین اور ہند کی زمین کو دونوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، عرب کی زمین پر اور ادھر کی زمین پر مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک ہیں۔ عرب میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، عراق مسلمانوں کا ملک ہے، ایران مسلمانوں کا ملک ہے، سعودی مسلمانوں کا ملک ہے، دبئی مسلمانوں کا ملک ہے، یمن مسلمانوں کا ملک ہے، روم مسلمانوں کا ملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، ادھر جو ہے کئی ملک ہیں، مگر ان ملکوں میں مسلمان ہے بولے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ کئی کو نہیں ہے؟ کیونکہ ان زمین پر انبیاء تشریف لائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ زمین، عرب کی زمین پر انبیاء تشریف لائے، 1 نہیں 2 نہیں، 1,25,000 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ خود پیارے مصطفیٰ اس زمین اقدس پر تشریف لائے۔ پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ، صحابہ، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ائمہ سب اسی زمین پہ تشریف لائے۔ امام اعظم بھی اسی زمین پہ آئے، امام شافعی بھی اسی زمین پہ ہے، امام مالک بھی اسی زمین پہ ہے، امام احمد بن حنبل بھی اسی زمین پہ ہے، سرکار غوث اعظم اسی زمین پہ ہے۔ ذرا غور کرو، امام مالک بھی اسی زمین پہ ہے، امام حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند بھی اسی زمین پہ ہے، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی بھی اسی زمین پہ ہے۔ مگر دوستو ذرا غور تو کرتے چلو، امام بخاری بھی وہاں ہے، امام نسائی بھی وہاں ہے، امام ترمذی بھی وہاں ہے، امام ابن ماجہ بھی وہاں ہے، امام ابو داؤد بھی وہاں ہے، سب اسی زمین پر آئے۔ لیکن ذرا غور کرو، اس زمین پر تنہا خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے۔ اس زمین پر کوئی امام، اس زمین پر کوئی جلیل القدر صحابی، اس زمین پر خاندان نبوت کے اہل بیت یا 12 اماموں میں سے کوئی امام اس زمین پر نہیں آئے۔ جب کوئی نہیں آئے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہاں سے آئے؟ تو جواب ملا، وہ عرب کے سارے ممالک، سارے بزرگوں کی محنت ہے۔ یہ ہند کے مسلمان تنہا معین الدین چشتی کی محنت ہے۔ نعرہ
ہندوستان